جب مریض کو دیکھنے جائیں تو اس پر دم کریں، اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کے لیے 3 بار دعا فرماتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے گئے، دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی پیشانی یا دکھی ہوئی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر فرماتے، اے اللہ ان لوگوں کے رب تکلیف کو دور فرما دے، شفا دے، تو ہی شفا دینے والے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو ذرا مرض کو نہ چھوڑے۔ یہ دعا بھی منقول ہے کہ اللہ اس کو شفا دے، اللہ اسے عافیت دے۔ 7 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھتے۔ میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو بڑا ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، تجھے شفا دے۔ جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی کہ جس کی موت کا وقت قریب نہ ہو اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض سے ضرور شفا دیں گے، یہ بات ہے پکی ٹھکی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درد کی شکایت کی جو ان کے جسم کے کسی حصے میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس جگہ اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف اور 3 دفعہ کہو بسم اللہ اور 7 مرتبہ کہو، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی، اس تکلیف کے شر سے جو میں اس میں پا رہا ہوں، جس کا مجھے خطرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور کر دی۔ معرف الحدیث صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ کر حضرات حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے تھے، میں تمہیں پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے کلمات تامہ کی، ہر شیطان کے شر سے، ہر زہریلے جانور سے اور ہر اثر ڈالنے والی آنکھ سے۔ اور فرمایا کرتے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل اور اسحاق پر یہ کلمات سے دم کرتے تھے۔ جس کے زخم یا پھوڑا ہو، کوئی تکلیف ہوتی، آپ سے دم کرتے، شہادت کی انگلی زمین پر رکھ دیتے، پھر یہ دعا پڑھتے، میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہے، تاکہ ہمارے بیمار کو ہمارے رب کے حکم سے شفا ملے، اور اس جگہ پر انگلی پھیرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے اور خود اپنا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتے۔ پھر جب آپ کو وہ بیماری لاحق ہوئی تو جس میں آپ نے وفات پائی تو یہی معوذتین آپ پڑھ کر میں آپ پر دم کرتی، جس کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے، آپ کا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ معوذتین کیا ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہے۔ اس کو پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کیا جائے، پھر اس کو سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم پر پھیر لیا جائے، 3 دفعہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اعمال تھے بیماری کے، عیادت کے، مرض کے، احادیث اور دعاؤں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم اسی حلقے میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور بات کریں گے ان عشاق کی، ان لوگوں کی جو دنیا سے جا رہے تھے اور جاتے وقت ان کا کیا حال تھا۔ جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی حلقے میں ہم بات کریں گے نزع کی حالت کی۔ نزع کی حالت اور نزع کی حالت اگر آپ میں سے کسی نے کسی کو مرتے وقت دیکھا ہے تو کیا معاملات تھے، بغیر نام لیے اپنی کارگزاری ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔